الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور ملک بھر سے تشریف لائے معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام میں، جس کے بارے میں بھی ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے فرمایا کہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے، تو اس میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور جماعت اسلامی ہند سے وابستہ علماء پورے ملک سے الحمدللہ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کو اور اس پروگرام کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور علماء کا یہ اجتماع پورے ملک میں تحریک کی رفتار اور اس کی کارکردگی، اس کے اثرات، ان سب کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے، لیکن اس موضوع پر اس وقت مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے۔ علماء کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت اور یہ حدیث کافی ہے، اور اس کی تشریح، اس کے مطالب آپ سب حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس موضوع پر دیگر آیات اور احادیث بھی ہم نقل کرتے رہتے ہیں۔ ابھی مولانا ولی اللہ صاحب کے درس میں بھی اس قسم کی بہت سی باتیں الحمدللہ تفصیل سے آ چکی ہیں۔ مجھے جیسا کہ عنوان دیا گیا ہے، اصلاً اپنی کچھ توقعات بیان کرنی۔ اس وقت ملت اسلامیہ ہند اور تحریک اسلامی اپنی تاریخ کے ایک نہایت فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ اس موڑ پر ہم سب کی ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، اور آپ علماء اکرام کی ذمہ داریاں تو اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ تو ان حالات میں آپ سے ہم کیا چاہتے ہیں، کس رول کی توقع رکھتے ہیں، اس پر کچھ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ یہی اس پورے کیمپ کا بھی مقصد ہے۔ کچھ گزارشات میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ انہی گزارشات کی مزید تفصیل دوسرے پروگراموں میں کل تک ہمارے دوسرے ذمہ داروں کی جانب سے تفصیل سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ تو محترم علماء اکرام، تحریک اسلامی میں علماء کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے۔ علماء کے سرگرم رول کے بغیر یہ تحریک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دنیا کے جن ملکوں میں تحریکات اسلامی میں علماء کا سرگرم اور کلیدی کردار ہے، وہاں معاشرے پر بھی اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ ہماری تحریک، اسلامی تحریک، یہ اصلاً ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے، اس لیے دین کا علم رکھنے والوں کی اس میں ہمیشہ خصوصی اہمیت رہی ہے اور رہنی چاہیے۔ پھر ملت کی قیادت ہمیشہ علماء کے ہاتھ میں رہی ہے، آج بھی علماء ہی کے ہاتھ میں ہے۔ خاص طور پر دین کے معاملات میں ملت علماء ہی پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے تحریک کے پیغام کی عوام میں وسیع اشاعت اور مسلم عوام کی ذہن سازی
اس کام میں بھی علماء کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور اس لیے بھی تحریک میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ان سب باتوں کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ ہماری صفوں میں بلند پایہ علماء موجود رہیں۔ ابھی ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے واضح فرمایا کہ ایک دور تھا کہ ہماری یعنی جماعت اسلامی ہند کی صفوں میں بلند پایہ علماء کی ایک پوری کہکشان روشن تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب کا نام لیا، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا عروج قادری، مولانا حامد علی، مولانا سلیمان قاسمی، یوسف اصلاحی، مولانا رفیق قاسمی، ان کے علاوہ مولانا جلیل حسن ندوی، مولانا عبدالحسیب اصلاحی، ٹی کے عبداللہ صاحب مولوی، کے سی عبداللہ صاحب مولوی، یہ سب وہ بزرگ تھے جو اپنی علمی صلاحیت اور اپنی تحریکی خدمات کے حوالے سے پورے ملک میں جانے جاتے تھے۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے علاوہ مولانا شمس پیرزادہ، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر ضیاء الہدا، انعام الرحمان خان صاحب اور اس طرح کے کئی بزرگ روایتی معنوں میں علماء نہیں تھے، یعنی مدارس کے فارغین نہیں تھے، لیکن ان کے دینی مقام کو اور ان کے علمی کارناموں کو بھی پوری ملت میں اور ملت کے علمی حلقوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مولانا عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء بھی تھے جو باقاعدہ جماعت سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود تحریک کے علمی محاذ کے اہم سالار بنے ہوئے تھے۔ تو آج اس سطح کے علماء کرام ہماری صفوں میں بہت کم ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے چیلنج ہم کو یعنی ملت اسلامیہ کو، تحریک اسلامی کو درپیش ہیں، ان میں ایسے جلیل القدر علماء کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ الحمدللہ ایسے کچھ بہت اچھے علماء آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی خدمات کو ملک بھر میں بلکہ ملک کے باہر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے کاموں کا بڑا فائدہ جماعت کو بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کی خدمات سے بھرپور مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ تعداد بہت کم ہے، اور تحریک کی جتنی وسیع ضرورتیں ہیں تو یہ محدود تعداد اس ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ تو آنے والے 5-10 سالوں میں کیسے ہم اپنے درمیان قداور علماء کی تیاری کو یقینی بنا سکتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس کا اصل موضوع ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان اب علماء کی بہت بڑی تعداد ہے، جو عدد و شمار ابھی رضی الاسلام صاحب نے بیان فرمائے ہیں 500 سے زیادہ، اس میں کیرلا کے ارکان شامل نہیں ہے۔ وہاں بڑی تعداد، میرے خیال میں ارکان میں علماء کا شاید تناسب سب سے زیادہ کیرلا میں ارکان کا تناسب، ارکان میں علماء کا تناسب ہے۔ تو وہاں کی تعداد بھی شامل کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ 700-800 یا اس سے زیادہ ہمارے ارکان علماء کی تعداد بنے گی۔ تو شاید تاریخ میں ہماری کبھی اتنی بڑی تعداد علماء کی نہیں رہی، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مؤثر علماء ہونے چاہیے۔ تعداد بڑی ہو لیکن ان کا ملک گیر سطح پر کوئی مقام نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، لوگ جانتے نہ ہوں، ان کی علمی خدمات نمایاں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی تعداد کا کوئی حاصل نہیں۔ پہلے چند علماء تھے لیکن وہ پوری ملت کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے درمیان علماء موجود ہیں، لیکن ان کو کیسے مؤثر بنایا جائے، یہ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کا اصل مقصد ہے۔ تو اگر ہمارے علماء سنجیدگی سے توجہ دیں، اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی خدمات کو زیادہ مؤثر بنائیں، تو اس خلا کو ہم آسانی سے پر کر سکتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات خود اپنے آپ پر بھی توجہ دیں، اور دیگر نوجوان علماء جو آپ کی سرپرستی میں، آپ کی شاگردی میں تیار ہو رہے ہیں، ان پر توجہ دیں اور اس خلا کو جلد سے جلد پر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ آج تحریک کا کام کرنے والے کارکنوں کی کمی نہیں ہے،
ملک بھر میں مختلف صلاحیتوں کے حامل کارکنان، ذمہ داران الحمدللہ تحریک اسلامی کو میسر ہیں، اور اسی طرح تحریک کے باہر جلیل القدر علماء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اب ملک کے ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں اور شہروں کے ہر محلے میں بڑی تعداد میں مختلف مدارس کے فارغین موجود ہیں، بلکہ ملک کا شاید ہی کوئی اہم شہر ایسا ہو جہاں کوئی بڑا مدرسہ موجود نہ ہو۔ تو جس خلا کی میں بات کر رہا ہوں وہ تحریکی علماء کا خلا ہے۔ تحریک اسلامی سے وابستہ علماء کا ہمیشہ ایک مخصوص رول رہا ہے۔ اس رول کو ادا کرنے والے افراد کی ضرورت ہے، اس رول کے احیاء کی ضرورت ہے۔ وہ رول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اس رول کو بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدول۔ کیا ہیں تین؟ پھر اس کے بعد آپ نے کام بتائے، تین کام۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، ایک کام، وانتحال المبتلین، دوسرا کام، وتاویل الجاہلین، یہ تیسرا فتنہ جس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس روایت کے راوی ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسے بہقی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کا اصل رول یہ بتایا ہے کہ وہ تین بڑے فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ پہلا فتنہ تحریف الغالین کا فتنہ ہے، یعنی غلو کرنے والے اپنی شدت پسندی کی وجہ سے اور غلو کے وجہ سبب جو تحریفات کرتے ہیں اس کا مقابلہ۔ دوسرا فتنہ انتحال المبتلین کا فتنہ ہے، یعنی باطل پرستوں کی افترا پردازی۔ اور تیسرے تاویل الجاہلین، یعنی جاہلوں کی تاویلات۔ آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ تحریکی علماء نے ہمیشہ یہی کردار انجام دیا ہے، انہی تین فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ کردار ہی ان کا امتیاز رہا ہے، اسی نے ان کو معاشرے میں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ آج اس رول کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمارے علماء کو اسی رول کو ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ امت میں ایک امتیازی مقام حاصل کر سکیں گے اور وہ رول ادا کر سکیں گے جو ہمارے ان جلیل القدر بزرگوں نے ادا کیا، جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ میں بات تیسرے فتنے سے شروع کرتا ہوں، جاہلانہ تاویلات کا فتنہ۔ ہمارے دور میں باطل کی اہم ترین اسٹریٹجی یہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اہل اسلام کو اسلام سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسلام کا نام ضرور باقی رہے لیکن من مانی تاویلات کے ذریعے اسلام کی روح نکال دی جائے۔ ایان ہرسی علی ایک مشہور مرتد ہیں، ان کی کتاب ہیریٹک وائی اسلام نیڈس اے ریفارمیشن ناؤ، اس کتاب کا حوالہ میں اپنے مضامین میں تفصیل سے دے چکا ہوں۔ اس نے اسلام میں مطلوب اصلاحات کیا ہیں، مغرب کیا اصلاحات چاہتا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہی ہے کہ مسلمان قرآن کو ضرور مانیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تسلیم کر لیں کہ وہ محض خدا کا پیغام لانے والے تھے، قرآن لانے والے تھے۔ ان کی باتوں پر یعنی احادیث پر اور سنت پر عمل ضروری نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ تو معتدل اسلام، ماڈریٹ اسلام کے نام پر جو نظام فکر عام کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام کو محض ذاتی زندگی اور مذہبی رسوم تک محدود کر دینا، خواتین اور معاشرت سے متعلق امور میں جدید مغربی نظام زندگی کو اسلام کا لبادہ پہنانا، معاشی محاذ پر سود، قمار وغیرہ کو قابل قبول بنا دینا، یہ سب تاویل الجاہلین کی معاصر مثالیں ہیں۔ ان سب معاملات میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے انکار و استخفاف حدیث کی مختلف شکلیں رائج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بھی تاویل الجاہلین ہے۔ حدیث کے سلسلے میں ایک انتہائی رویہ تو وہ ہے جو ایان ہرسی علی کے حوالے سے ابھی میں نے بیان کیا ہے
کہ حدیث کو دین کا سورس ماننے سے سرے سے انکار کر دیا جائے اور احادیث کو صرف اقوال زرین کی حیثیت دے دی جائے، اسے شریعت کا سورس تسلیم نہ کیا جائے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ حدیث کو سورس تو تسلیم کیا جائے لیکن مختلف بہانوں سے احادیث کے بڑے ذخیرے کو ناقابل اعتبار بنا دیا جائے۔ اور تیسرا رویہ یہ ہے کہ احادیث کو تسلیم تو کیا جائے لیکن اس کی لٹرل پیروی ضروری نہیں سمجھی جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ صرف اس کی اسپرٹ کو سمجھ کر آج کے حالات میں اسے اپلائی کرنا چاہیے۔ مثلا احادیث میں عورت کے حجاب کی جو تفصیل آئی ہے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی روح مہذب اور شائستہ لباس ہے۔ سماج میں جس لباس کو بھی مہذب اور شائستہ مانا جائے وہ پہن لیا جائے، بس یہ کافی ہے۔ سر ڈھانکنا یا فلاں جسم کے حصے ڈھانکنا یہ ضروری نہیں ہے وغیرہ۔ تو یہ سب رویے وہ ہیں جن کے نتیجے میں دین کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام صرف ان قدروں کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے جن پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے، یعنی امن و امان ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہو، تہذیب و شائستگی ہو، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، یعنی یہ کہ اسلام کی سیاسی تعلیمات کا نفاذ اور اس کے لیے کوشش یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دین اسلام صرف عقائد اور مذہبی رسوم کا نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی فکر ہے۔ اس کی پشت پر مستخفین حدیث سے لے کر شدت پسند سلفی یعنی مدخلیوں تک طرح طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح اس بات کی ضرورت ہے، تعویل کے اس فتنے کا سدباب کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو دوسرا فتنہ سامنے آتا ہے، اسے ابھی جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں تحریف الغالین یعنی دین میں غلو کرنے والوں کی تحریفات کا فتنہ کہا گیا ہے۔ امت میں غلو کا سب سے نمایاں مظہر مسلکی اختلافات میں شدت ہے۔ تحریک اسلامی نے اس کے خلاف ذہن بنایا تھا۔ میں نے جن بزرگوں کا نام لیا ہے ان سب بزرگوں کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلکی اختلافات کو اہمیت دینے کا جو مزاج ہے امت کے اندر، اس مزاج پر کاری ضرب لگائی، اعتدال اور توازن پیدا کیا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ تحریک کی صفوں میں، ہمارے ارکان جماعت میں بھی یہ مسئلہ پلٹ کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض امور اور احکام کو قطعی صورت میں بیان کیا ہے، یہ امور یا تو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، ہم اسے منصوص احکام کہتے ہیں، یا اگر ان کی ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے تو کسی ایک تعبیر پر امت کا اجماع ہے، ہم انہیں متفق علیہ احکام کہتے ہیں۔ اسلام کا بڑا حصہ ایسی ہی متفق علیہ باتوں پر مشتمل ہے، اور یہی ہماری یعنی تحریک اسلامی کی دعوت کی بنیاد ہے۔ تحریک اسلامی نے اول روز سے واضح کیا کہ دین کی یہی متفق علیہ تعلیمات یہ دین کی اصل ہیں۔ جن باتوں میں صحابہ کے دور ہی سے یا ائمہ و محدثین کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یا جو باتیں آج کے معتبر علماء کے درمیان مختلف بھی ہیں، وہ فروعات ہیں۔ ہر مسلک کی اور ہر رائے کی ہم گنجائش کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی ایک مسلک یا رائے پر زور نہیں دیتے۔ اس معاملے میں تحریک کے علماء کتنے حساس رہے ہیں اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کو جب امیر جماعت منتخب کیا گیا، رودات میں تفصیل موجود ہے اس سے اول میں، تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں خدا کا واسطہ دے کر ارکان جماعت کو ہدایت کی کہ ان کی یعنی امیر جماعت کی کسی رائے کو وہ بطور حجت لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں، ان کی آراء سے اختلاف کا حق باقی رکھیں۔ تو فروعات میں ایسے اختلاف رائے اور تنوع کو امت نے ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھا ہے، ان میں سے ہر رائے کی قدر کی ہے۔ امام شافعی نے کوفہ میں امام اعظم کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام نے بہت سے معاملات میں رائے کے شدید اختلاف کے باوجود نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کیا بلکہ ایک دوسرے کی آراء کا بھی احترام کیا۔ لیکن اب امت میں کبھی سلفیت کے نام پر، کبھی تقلید کے وجوب
کے نام پر پھر ان فروعی مسائل کو اہمیت دینے کا مزاج عام ہونے لگا ہے۔ خود ہمارے حلقوں میں ارکان جماعت کے درمیان چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل تنازعات کا سبب بن رہے ہیں۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جس رائے پر وہ پہنچا ہے بس وہی حق ہے اور باقی سب باطل ہے، گمراہی ہے، فسق و فجور ہے، خواہ اس کے حاملین کیسے ہی معتبر علماء و ائمہ ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ ائمہ مجتہدین اور اس سے آگے بڑھ کر صحابہ اکرام ہی کیوں نہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تحریک اسلامی نے ان جزیات سے صرف نظر کرنے اور اصول پر توجہ دینے کا مزاج بنایا تھا، تو ان مسائل کی واپسی اچھا رجحان نہیں ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ان مختلف مسائل میں ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا تھا، یعنی جس رائے کو ہم راجح سمجھیں اپنی زندگی میں اسے اختیار کریں، حسب ضرورت اور حسب علم اس کے حق میں گفتگو بھی کریں، لیکن مخالف رائے کا بھی احترام کریں، اور اگر کوئی مخالف رائے اختیار کیے ہوئے ہے تو نہ اس کے طرز عمل کو خلاف دین و تقوی سمجھیں اور نہ شدت پسندی سمجھیں۔ ہمارے اسلاف نے معصیت اور منکر میں فرق کیا ہے۔ منکرات وہ محرمات ہیں جن کی حرمت پر امت کا اتفاق ہے، یعنی منصوص یا متفق علیہ۔ معصیت سے بچنا خود پر واجب ہے، جبکہ منکرات سے دوسروں کو بھی روکا جاتا ہے۔ جھوٹ، چوری، غیبت، زنا، ہم جنسی، رشوت، بد کلامی، فریب، تجارت میں دھوکہ، معاہدوں کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ ایسے گناہ ہیں جن کے گناہ ہونے پر امت کا اتفاق ہے، جن کی حرمت نص سے واضح طور پر ثابت ہے، اس لیے منکرات ہیں۔ ان سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس فرق کا شعور نہ ہو تو ایسے انتہا پسند رویے جنم لیتے ہیں جن سے امت میں انتشار اور تفرقہ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر ایڈیٹر زندگی نو برادر محترم محی الدین غازی کے 3 مضامین عقیدے کے باب میں مولانا مودودی کا کارنامہ، فکر حفاظت کے ساتھ کار تجدید اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ میں ہمیشہ ارکان جماعت کو پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، یہاں بھی دوں گا۔ فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ غلو کا ایک مظاہرہ حالات کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ ملک کے حالات کو دیکھنے کا نقطہ نگاہ، اسلام مخالف طاقتوں کے سلسلے میں رویہ، بلکہ عام غیر مسلموں کے سلسلے میں رویہ اور ان سے تعلق، اسی طرح جمہوریت یا جمہوری نظام سے تعلق، ان سب معاملات میں غلو کے مختلف مظاہر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے لٹریچر میں اس حوالے سے معتدل نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس غلو کے اثرات حالات کی وجہ سے اور مختلف غالی تحریکیں جو جاری ہیں دنیا بھر میں، ان کے اثرات کی وجہ سے ہماری صفوں میں بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ یہ سب مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب آپ حضرات علماء اکرام ان مسائل پر متوجہ ہوں گے اور ان پر صحیح اور معتدل نقطہ نظر کو عام کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ارکان کی، کارکنان کی اور پورے معاشرے کی تربیت پر توجہ دیں گے۔ تیسرا مسئلہ جس پر حدیث میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ باطل پرستوں کی افترا پردازیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج پورے شباب پر ہے۔ الہاد نت نئے روپ میں، طرح طرح کی شکلوں میں ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ مغربی افکار اور فلسفوں کی نئی قسمیں آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پہلو بپہلو اب ہمارے ملک میں مشرکانہ تہذیب بھی پوری قوت سے اسلام اور اس کے تصورات پر حملہ آور ہے۔ ایک طرف پوسٹ ماڈرن فلسفوں اور ٹیکنالوجی کے دوش پر سوار طاقتور عالمی رجحانات کی یورش ہے، تو دوسری طرف وحدت ادیان اور اسلام کے حساس توحیدی و دعوتی مزاج کے خلاف شدید مداحنت پر مجبور کرنے والی ہماری اپنی مقامی دیسی میڈیائی اور سیاسی الغار ہے۔ جو تہذیبی حصار برسوں سے اہل اسلام کی حفاظت کر رہا تھا، وہ میڈیا اور ٹیکنالوجی نے پہلے ہی انتہائی کمزور کر دیا ہے۔ تو ان حالات میں اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے علماء کو
جہاں علم دین میں گہرا رسوخ حاصل کرنا ضروری ہے، وہیں جدید علوم اور جاہلیت کی گہرائیوں کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بڑی کمی ہے جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے علماء، ہماری صف میں موجود علماء، ہمارے عظیم بزرگوں نے جاہلیت کو جس گہرائی سے سمجھا تھا، جدید نظریات اور فلسفوں کا جو گہرا علم حاصل کیا تھا، تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ تو یہاں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جس خصوصیت کا ذکر کیا ہے، یہ خصوصیت تحریک علماء کی ہمیشہ رہی ہے کہ وہ جتنا خیر سے واقف ہوتے ہیں اتنا ہی شر سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جاہلی افکار و نظریات اور تازہ ترین فلسفوں پر گہرا نقد ہمیشہ ہمارے علماء کی علمی کاوشوں کا اہم امتیاز رہا ہے، ڈسٹنکشن رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انما تنقض عور الاسلام عروۃ عروہ کب اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ۔ تو جاہلیت کے علم کی اتنی اہمیت رہی ہے صحابہ اکرام کے دور ہی سے۔ آج ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں جو مغرب سے آنے والے تازہ ترین پوسٹ ماڈرن فلسفوں کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں، انارکسٹ تھیریز اور اس کی مختلف اقسام کا علم اور ادراک رکھتے ہیں، یا ہمارے ملک میں ہندوتو کے فلسفے جو نت نئے چیلنج پیش کر رہے ہیں ان کا شعور رکھتے ہیں، یا جدید مالیات کی باریکیوں سے واقف ہیں۔ تو ان تینوں محاذوں پر اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل علماء کی تیاری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کی ایک نہایت 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 اہم ضرورت ہے۔ اعتدال یہ اسلام کا امتیاز ہے، اور یہی تحریک اسلامی کا بھی امتیاز ہے۔ ہر طرح کی انتہاؤں اور شدتوں سے خود کو بچا کر اسلام کی راہ اعتدال پر قائم رہنا اور پوری امت کو قائم رکھنا، یہی تحریک اسلامی کے علماء کا مشن بھی ہے اور ان کا امتیاز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قسط کا مطلب ہر چیز میں ٹھیک ٹھیک نقطۂ عدل و اعتدال کا اہتمام ہے۔ یہ دین اسلام کی اسپرٹ، اس کی روح ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ پوری اسلامی شریعت اسی روح کی عکاس ہے۔ جو حکم بھی انسانوں کو دیا گیا ہے وہ پوری طرح قسط کے ترازو میں تول کے دیا گیا ہے۔ اس میں کہیں بھی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ افراط و تفریط کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز میں بھی ہم اپنا رخ بالکل متعین کر کے خاص سمت میں رکھتے ہیں، نہ ذرا 1 ملی میٹر دائیں ہوتے ہیں نہ ذرا بائیں ہوتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ پیچیدہ آلات کی مدد سے ایگزیکٹ قبلے کی سمت معلوم کریں اور اسی طرف اپنا رخ متعین کریں۔ یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں بھی دین اسلام کو اسی طرح کا پریسیشن، اسی طرح کا ایگزیکٹنیس مطلوب ہے۔ خدا کا دین زندگی اور فکر کو ایک خاص ڈائریکشن دیتا ہے۔ اس میں نہ ذرا دائیں طرف کسی جھکاؤ کی گنجائش ہے اور نہ ذرا بائیں طرف۔ اس وقت امت کو سب سے زیادہ ٹھیک اسی متعین رخ کی ضرورت ہے۔ حالات کبھی ہم کو دائیں جھکا دیتے ہیں، کبھی بائیں جھکا دیتے ہیں۔ تو تحریک اسلامی اور اس سے وابستہ علماء کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ وہ خود کو بھی اور پوری امت کو بھی ٹھیک ٹھیک اعتدال کے اسی نقطے پر مرکوز رکھیں۔ مولانا علی میاں نے ایک جگہ علماء کے بارے میں یہی بات کہی ہے کہ انہیں قبلہ نما ہونا چاہیے۔ قبلہ نما، قبلے کو میجر کرنے والا آلہ۔ انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ بیان کیا کہ ٹرین ادھر ادھر رخ بدلتی رہی
لیکن قبلہ نما پوری استقامت کے ساتھ قبلے کے ایگزیکٹ رخ سے سر منہ منحرف نہیں ہوا۔ اسی طرح دنیا کا سماج یا دنیا کا رخ کتنا ہی بدلے، چاہے بیرون سے انحرافات کے طوفان آئیں یا اندرون میں جوش و جذبات کی آندھیاں اٹھیں، انہیں قبلہ نما کی طرح ہر حال میں اسلام کے معتدل رخ کی پورے ایگزیکٹنیس کے ساتھ، پریسیشن اور ایکیوریسی کے ساتھ نشاندہی کرتے رہنا چاہیے۔ یہی علماء کا اصل مشن ہے۔ تو یہ پوری بحث جو میں نے کی ہے، اس سے تحریک اسلامی کے علماء کی چند نمایاں خصوصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور میرے خیال میں یہی مطلوب رول ہے۔ اسی رول کو بڑے پیمانے پر ادا کرنے کے لیے علماء کی تیاری، یہ ہماری تحریکی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے، اسے ان 2 دنوں میں ہم سب کو اس پر غور کرنا ہے۔ میں خلاصے کے طور پر 7 خصوصیات گناؤں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ تحریک اسلامی مکمل دین کی داعی ہے۔ تحریک کے علماء نے ہمیشہ دین کے ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی ہے جن پر سماج کی توجہ کم ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ تحریک کے علماء نے ہمیشہ دین کے ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی ہے جن پر سماج کی توجہ کم ہے یا جو نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ روایتی موضوعات پر تقریر کرنا، خطبہ دینا، بات کرنا، سماج کو باتیں بتانا، یہ انتہائی آسان ہوتا ہے۔ پورا سماج اس میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر لکھنا آسان، اس پر بولنا آسان، اس پر جمعہ کا خطبہ آسان۔ لیکن جن پہلوؤں پر توجہ کم ہے یا جن کے سلسلے میں سماج میں بیداری نہیں ہے، ان کو ابھارنا، ان پر عمل کے لیے سماج کو آمادہ کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ آج آپ غور کریں گے تو کئی مسائل ہیں جن کے سلسلے میں سماج میں آج بھی غفلت پائی جاتی ہے۔ وراثت کی شرعی تقسیم، خواتین کو دیے گئے حقوق کی ادائیگی، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسی کے حقوق، غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق، صفائی ستھرائی کا انتظام، کن حالات میں روڈ پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور کن حالات میں روڈ پر نماز پڑھنا ممنوع ہے، مسجد کہاں بن سکتی ہے، کس زمین پر نہیں بن سکتی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب احکام ہیں۔ اس پر سماج میں بولنا ایک مشکل کام ہے۔ اسی طرح معاہدوں کی پابندی، تجارت و معاملات میں شرعی احکام کی تعمیل، پاکی صفائی کا اہتمام، تو ایسے متعدد موضوعات ہیں جن پر آج بھی توجہ کم ہے۔ تحریک اسلامی کا اصل رول، علماء کا اصل رول یہ ہے کہ وہ ان موضوعات پر طاقتور ڈسکورس سامنے لے کر آئیں، طاقتور بیانیاں سامنے لے کر آئیں، اس پر لکھیں، اس پر بولیں، اس پر ان کی آواز پوری قوت کے ساتھ اٹھے، اس پر ان کی علمی فکری تیاری ہو۔ دوسری خصوصیت نصب العین پر ارتکاز ہے۔ تحریک کے علماء ہمیشہ نصب العین کے داعی رہے ہیں۔ تحریک اسلامی کا نصب العین اقامت دین ہے۔ اس نصب العین کا تقاضا ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں جو ہمارے پالیسی پروگرام میں درج ہیں۔ ہم اس ملک کے عام انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، مسلم امت کی اصلاح اور تربیت کریں، مسلم امت کو تعلیم میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر میدان میں اونچا اٹھائیں، انسانوں کی خدمت کریں، ایسے ادارے قائم کریں اور چلائیں جن کے ذریعے اسلام کی عملی شہادت ہو سکے۔ ان سب کاموں پر ہماری اور امت کی توجہ بڑھے۔ بے شک مسائل آئیں تو ہم ان میں ضرور دلچسپی لیں، ظلم کا مقابلہ بھی کریں، اپنا دفاع بھی کریں، لیکن محض وقتی اور ایشو بیسڈ کاموں میں، محض ری ایکشن میں، محض دفاعی جدوجہد میں ہماری ساری توانائی ضائع نہ ہو۔ دفاع یا دفاعی جدوجہد یہ ہماری پوری اسکیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو۔ تحریک اسلامی، اسلام تو اصل اقدامی کوششوں کا نام ہے، تو ہمارا نصب العین کے مطابق اقدامی عمل اور ہماری اقدامی سرگرمیاں، ہمارا اقدامی پیغام اور ہماری اقدامی کاوشیں، یہ نمایاں ہماری پہچان بنے۔ تحریک علماء کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔
تیسری خصوصیت میں نے اس پر آلریڈی گفتگو کی ہے کہ فقہی و کلامی مسائل میں وسعت نظر، اعتدال اور اس کے ساتھ ساتھ عملیت، یہ بڑی اہم بات ہے، عملیت، پریگمیٹزم، کہ فقہ و افتاء کے موضوع پر تفصیلی سیشن انشاءاللہ شام میں ہوگا۔ امت کے معتبر علماء کے درمیان اگر مختلف آراء ہوں تو ان سب آراء کا احترام کرنا، محض فتوے کی زبان میں حکم، دو لائن میں حکم بیان کر دینے کے بجائے دلیل کی زبان میں لوگوں کو اس بات پر مطمئن کرنا، حلال و حرام کے اعلان کے بجائے قابل عمل حل پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ تو تحریک کے بزرگوں نے جب بھی فقہی مسائل پر بات کی ہے انہوں نے ان سب امور کا لحاظ رکھا ہے۔ ابھی ہماری شریعہ کونسل نے، ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ تحریکی علماء نے جتنے فتوے دیے ہیں، مولانا عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے، اس سے لے کر آج تک، ان سب کو انہوں نے ویب سائٹ پر ایک جگہ جمع کر دیا ہے، مولانا مودودی سے لے کر۔ تو آپ ان فتووں کو دیکھیے، فقہی مسائل ہیں، اسی طرح کے استفتاء ہیں جس طرح دوسرے دارالفتاؤں کو بھیجے جاتے ہیں، لیکن تحریکی علماء کے فتووں میں اور ان کے بیانیوں میں آپ ایک ڈسٹنکشن پائیں گے، ایک امتیاز پائیں گے، وہ خصوصیات پائیں گے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو فتوے یہ امت کے مزاج کی تشکیل میں ہر دور میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمارے تحریکی علماء کو ظاہر ہے کہ اس کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں مرجع بنے، لوگ فقہی مسائل کے لیے آپ سے رجوع ہوں، اور آپ اس طرح فتویٰ دے کر لوگوں کی ذہن سازی کریں، پوری امت کے مزاج کی تربیت کریں۔ چوتھی خصوصیت عصری آگہی ہے۔ دنیا اور دنیا کے حالات سے باخبری ایک تحریکی عالم کی لازمی ضرورت ہے۔ باخبری کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ صرف سیاسی حالت سے باخبری سمجھتے ہیں اور اخبارات سے حاصل ہونے والی آگہی کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے حالات میں، آج کی دنیا میں یہ آگہی بہت سطحی آگہی ہے، سپرفیشل اویئرنیس ہے۔ دنیا اور ملک کی سیاست، معیشت، قانون، تہذیب، ماس میڈیا، فیشن اور ٹرینڈز، ٹیکنالوجی، علم و تحقیق، ان سب امور پر بنیادی سورسز کے ذریعے، سرچشموں کے ذریعے آگہی مقصود ہے۔ انشاءاللہ علمی تیاری اور ذاتی تیاری کے جو سیشن ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، امین الحسن صاحب، محی الدین غازی صاحب انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے۔ امید ہے کہ اس میں تفصیل سے یہ سارے مباحث آئیں گے۔ پانچویں چیز باطل افکار سے آگہی یا جاہلیت کا علم ہے۔ ان سب کاموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے علماء صرف اردو جاننے والے نہ ہوں، انہیں عربی پر بھی اچھا عبور حاصل ہو۔ آج بھی ہماری صف میں اتنی بڑی تعداد میں 800-900 علماء ہیں، لیکن ہماری صف میں ایسے علماء کی تعداد بہت کم ہے جو اچھی عربی پڑھنے، لکھنے اور بولنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ عربی کے ساتھ ساتھ عصری آگہی کے لیے انگریزی کی بھی اہمیت ہے۔ انگریزی میں بے تکلف کتابیں پڑھ سکنا یہ علماء کے لیے ضروری ہے۔ بہت کم لوگ آپ میں سے واقف ہوں گے کہ مولانا جلال الدین عمری جہاں بڑے عالم دین ہیں، وہ انگریزی میں انہوں نے باقاعدہ BA کیا ہے انگلش لٹریچر میں۔ تو ہمارے سارے بزرگ علماء کی یہ کوشش رہی ہے، اور ان کا جو امتیاز رہا ہے اس کا ایک بڑا اہم سبب یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے وہ انگریزی زبان اور جو مغربی اور معاصر دنیا کا جو علمی ذخیرہ ہے اس سے استفادے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی ہے۔ عالم اسلام کی زبانوں میں اس وقت ترکی زبان کی خاص اہمیت ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اسلامی افکار کی جو بہار ترکی میں آئی ہوئی ہے وہ کسی اور اسلامی زبان میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ علماء کو کم از کم اس زبان سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ہندوستانی سماج میں کام کرنے کے لیے یہاں کی زبانوں کی اہمیت ہے۔ کچھ علماء کو سنسکرت میں مہارت حاصل کرنا ہوگا۔ ہر ریاست میں وہاں کی علاقائی زبان پر عبور رکھنے والے علماء کی ایک بڑی تعداد، یہ ہماری ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ چھٹی چیز ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی نے چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال پر قدرت ہو تو علم کا حصول
درست معلومات تک بر وقت رسائی، علم کے سرچشموں تک رسائی، تیزی سے لکھنا، تیزی سے پڑھنا، اپنی معلومات کو منظم کرنا، تیزی سے ان معلومات کو استعمال میں لانا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کی وہی اہمیت ہے جو کسی زمانے میں خواندگی کی، لٹریسی کی تھی۔ جس طرح ایک ناخواندہ آدمی علم کے سرچشموں سے کٹ جاتا تھا، اسی طرح آج علم کے متعدد خزانے ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے محروم آدمی کی دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء صرف فیس بک اور ٹائپنگ نہ جانیں، بلکہ علم اور ابلاغ کے لیے ٹیکنالوجی کی لامحدود قوت کو مؤثر طور پر استعمال کر سکیں، یہ ضروری ہے۔ ساتویں اور آخری چیز، لیکن سب سے اہم چیز، حالات کو دیکھنے کا صحیح اور اعتدال پر مبنی نقطہ نظر ہے۔ اس وقت حالات کے حوالے سے جو انتہا پسندانہ خیالات ہمارے مقررین، ہمارے صحافی، واعظین، قائدین، سوشل میڈیا مجاہدین، یہ سب ہر جگہ عام کر رہے ہیں، وہ نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے نتیجے میں خوف کی، مایوسی کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، رد عمل اور اشتعال کی شدت پیدا ہوتی ہے، ٹھوس کاموں پر، مستقل کاموں پر توجہ کم ہوتی ہے، اور امت صرف رد عمل اور دفاع میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ ہمیں حالات کو گہرائی سے سمجھنا اور سمجھانا ہے، ویسے ہی حالات کو دیکھنا اور دکھانا ہے جیسے کہ وہ ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصلاً ایک طرح کی نفسیاتی جنگ، سائیکولوجیکل وار ہے، خوف پیدا کرنے والے واقعات کا مسلسل پروپیگنڈا، مستقبل کی انتہائی بھیانک منظر کشی، ہندوتو کے علمبرداروں کو انتہائی منظم، انتہائی طاقتور، بے پناہ عملی و ذہنی صلاحیتوں سے آراستہ اور غیر معمولی قوت و اثر کے حامل دکھانا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں، ان کی قیادتوں اور ان کے اداروں کو حد سے زیادہ بے بس و لاچار اور کم فہم و بے عقل بلکہ کرپٹ و بے ایمان باور کرانا، اور ان سب کے ذریعے مسلمانوں کے حوصلے اتنے پست کر دینا کہ وہ مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہ سکیں، یہ سب اس نفسیاتی جنگ کے مقاصد ہیں۔ بعض نادان مسلمان بھی اس جنگ میں دانستہ یا نادانستہ آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اس موضوع پر میں مسلسل لکھ اور بول رہا ہوں، امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کی نظروں سے بھی گزر رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کردار، قول و عمل میں مطابقت، استقامت، قربانی، تعلق باللہ وغیرہ وغیرہ، اس جیسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف تو اس کام کی لازمی ضرورت ہیں۔ ان باتوں کو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا ہے کہ ان اساسیات سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے دیگر اجزاء میں ان کی تذکیر کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، جس خواب کو لے کر آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی گئی ہے وہ بس یہ ہے کہ ان 7 خصوصیات کی حامل علماء کی ایک بڑی ٹیم آئندہ چند برسوں میں ملک کے افق پر نمایاں ہو۔ کم سے کم 20-25 ایسے علماء ہماری صفوں میں تیار ہوں جو اپنی تحریکی جدوجہد سے، اپنے معتدل نقطہ نظر سے، زمانے کے گہرے شعور کی وجہ سے، جدید علوم میں مہارت کی وجہ سے، اپنی علمی کاوشوں سے، اپنی تصنیفات سے، اپنی تقریروں سے پورے ملک کی توجہ حاصل کر سکیں، پورے ملک کی ملت پر اثر انداز ہو سکیں۔ اسی خواب کی تعبیر کے لیے آپ کو زحمت دی گئی ہے۔ یہ ہدف اس وقت تحریک کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود اپنے ذریعے، اپنے نوجوان شاگردوں اور اپنے زیر تربیت افراد کے ذریعے اس ہدف کو حاصل کریں اور ہماری یہ اہم ضرورت پوری کریں۔ یہ کام کیسے ہو، کیسے ہم میں سے ہر ایک اس کے سلسلے میں اپنا پلان بنائے، کیسے نافذ کرے، ان سب باتوں پر انشاءاللہ اس سیشن کے بقیہ حصوں میں باتیں تفصیل سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں اور صحیح نقطہ نظر کی طرف، صحیح راہ عمل کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں، اس پر عمل کی طاقت و قوت اور توفیق ہم کو نصیب فرمائیں۔